عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله۔ کافی دیر سے آپ علماء کرام کے مختلف عنوانات پر علمی، منہجی، فکری تقاریر سماعت فرما رہے ہیں۔ بڑی ہمت والی بات ہے کہ بڑے پروقار طریقے سے منہمک بیٹھ کر آپ قرآن و حدیث کے دلائل نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت دل و دماغ میں بٹھائی ہے۔ اللہ اس کی ہمیشہ احترام اور قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ نہایت اختصار کے ساتھ امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اِنَّكَ لَتُوَاصِلُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بغیر افطار کیے 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم تو صبح کو سحری کھاتے ہیں، سحری کے وقت صبح صادق سے پہلے ہم روزہ رکھتے ہیں، جو ہی اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے ہم افطار کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کو دیکھا آپ 3 دن کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں آپ، اور 3 دن کے بعد آپ روزہ افطار کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم بھی اگر 2 دن کا یا 3 دن کا ایک روزہ رکھنا چاہیں کہ 2 دن کے بعد روزہ افطار کریں یا 3 دن کے بعد روزہ افطار کریں، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام میں نہیں، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ تمہیں سحری کے ٹائم روزہ رکھنا ہوگا، جب سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کرنا ہوگا۔ 1 دن کا روزہ، 2 دن کا یا 3 دن کا ایک روزہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اور نہ کر سکتے ہو اور نہ ہی جائز ہے تمہارے لیے۔ اب صحابہ کرام
پریشان بیٹھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایکم مثلی، غور کرنا، ایکم مثلی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بحیثیت انسان ہونے کے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح تمہارے باپ دادا، میرے بھی باپ دادا، جس طرح تمہاری اولادیں میری بھی اولادیں، تمہاری بیویاں میری بھی بیویاں، جس طرح تمہارے ساتھ خوشی اور غمی میرے ساتھ بھی خوشی اور غمی، بحیثیت انسان ہونے میں تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایکم مثلی، مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے تم میں سے کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تم تو رات کو سوتے ہو، سو جاتے ہو، چاہے تم میں کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، جب سوتا ہے سو جاتا ہے، لیکن سنو، اللہ کی پوری مخلوق میں واحد میں وہ شخص ہوں، انی اطعم و اسقی، جب میں رات کو سو جاتا ہوں نیند کی حالت میں بھی میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے، پلاتا بھی رہتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ سارے مسلمان ہیں، کسی کے ساتھ ٹائٹل لگا ہوا ہے اہل حدیث کا، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، لیکن میرے نزدیک تم سب مسلمان ہو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی کتابوں کے حوالے سے کسی ایک شخصیت کا مجھے نام بتائیں۔ اہل حدیثو تم اپنی کتابوں سے، دیوبندیو تم اپنی کتابوں سے، بریلویو تم اپنی کتابوں سے، اہل تشیع تم اپنی کتابوں سے کسی ایک شخصیت کا نام بتاؤ جس کے اندر یہ خوبی ہو، یہ مقام ہو کہ وہ رات کو سوئے نیند کی حالت میں رب اس کو کھلاتا اور پلاتا رہے، سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ کوئی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں، نبی علیہ السلام کی وہ شان بیان کرو جو میرے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہ سکے۔ میرے پیغمبر کا وہ مقام بیان کرو، وہ عظمت بیان کرو جس شان میں میرے پیغمبر کا کوئی شریک نہ ہو، نہ صحابہ کرام میں سے، نہ اہل بیت میں سے، نہ تابعین میں سے، نہ محدثین میں سے، نہ اولیاء کرام میں سے، کوئی بھی جس عظمت میں شریک نہ ہو وہ مقام بیان کرو جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس مقام میں میرے پیغمبر اکیلے ہیں۔ انی اطعم و اسقی، کہ میں سویا ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے اور پلاتا بھی رہتا ہے۔ کوئی اور ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اس مقام کے لحاظ سے اللہ کی پوری مخلوق میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، اس شان میں میرے محمد مصطفیٰ اکیلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہوں گے، ایک دن فرشتوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو پہلے حدیث پیش کی تھی وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت آئی جس وقت نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آپ خراٹے لے رہے تھے، مانا گہری نیند تھی، گہری نیند۔ ان فرشتوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تو خراٹے لے رہے ہیں، آپ کو تو گہری نیند ہے۔
اب کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہنے لگے ہم تو ان کے پاس آئے تھے، ان سے کچھ باتیں کرنی تھی، کچھ باتیں ہم نے ان کو بتانی تھی، لیکن اب تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ تو نیند میں ہیں، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، اب بتائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک فرشتے نے کہا جو ان تمام فرشتوں کا سردار تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی پوری مخلوق میں یہ اکیلا شخص ہے، اللہ کی پوری مخلوق میں، سنو، اللہ کی پوری مخلوق میں یہ اکیلا شخص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یہ مقام ہے، جن کی یہ شان ہے کہ یہ جب سو جائیں ان کی آنکھیں سوئی رہتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی دنیا کا ہر شخص جب سوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، حتیٰ کہ شریعت کا یہ قانون ہے اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ایسے جملے ادا کر دے جو غیر شرعی ہوں، نیند کی حالت میں سویا ہوا تھا اور کچھ الفاظ اس کی زبان سے ایسے نکل گئے جو غیر اخلاقی تھے، غیر شرعی تھے، اللہ کا قانون ہے نیند کی حالت میں غیر اخلاقی، غیر شرعی جملے ادا کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس کا کتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو، لیکن شریعت کا قانون یہ ہے، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے کھاتے میں گناہ نہ لکھو، گناہ نہ لکھو، یہ نیند میں ہے، نیند کی حالت میں جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا دل اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کا دل اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، مت لکھو، اس کا دماغ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، دماغ غیر حاضر ہے، یہ نیند میں ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا نیند میں بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں کرتے رہتے ہیں، اچھے جملے بھی نکل جاتے ہیں، برے جملے بھی نکل جاتے ہیں، کبھی وہ اولاد کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نیند کی حالت میں، کبھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کا ایک قانون ہے کہ نیند کی حالت میں جو غیر اخلاقی جملے نکل جائیں، یہ جملے ادا کرنے والا چاہے وقت کا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا امام کیوں نہ ہو، وقت کا محدث کیوں نہ ہو، شریعت کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، سب کا اتفاق ہے کہ نیند کی حالت میں نکلنے والے غیر اخلاقی جملوں کا آڈٹ نہیں ہے، محاسبہ نہیں ہے، فرشتے نہیں لکھتے۔ ہاں، اللہ کی پوری مخلوق میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کی پوری مخلوق میں ایک ہستی ہے جن کا کوئی شریک نہیں، وہ کون ہیں؟ وہ امام الانبیاء، اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ، کہ نیند کی حالت میں بھی ان کی زبان سے غیر اخلاقی، غیر شرعی جملہ نکل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند کی حالت میں بھی یہ اللہ کی پوری مخلوق میں اکیلے شخص ہیں، ان کا دل بھی حاضر ہے، دماغ بھی حاضر ہے، یہ شان ہے، یہ میرے پیغمبر کا مقام ہے۔
مقام وہ جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ حدیبیہ کے کنویں پر جس وقت نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کر لی اور صلح نامہ لکھا گیا، جس کو کافروں نے بھی قبول کیا اور نبی علیہ السلام نے بھی قبول کیا، وہ جو صلح نامہ تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان اگرچہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں لیکن واپس چلے جائیں، اس سال یہ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال ہے۔ صحابہ پریشان تھے کہ 350 میل کا سفر طے کرنے کے بعد ہم حدیبیہ کے کنویں پر آئے ہوئے ہیں، اور حدیبیہ کے کنویں سے بیت اللہ 19 میل کے فاصلے پر ہے۔ 19 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا، مگر مکہ کے کافروں نے کہا یہ شرط لکھو، صلح تب ہوگی کہ اس سال ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، آپ جائیں واپس مدینہ میں، اگلے سال ہے۔ صحابہ سب پریشان تھے، سب پریشان تھے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے ہوئے ہیں، یہ صلح نامہ کس طرح کا ہے؟ کچھ لوگ عمر کے پاس گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ سیدنا علی کے پاس گئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی صلح ہے؟ اس صلح میں یہ بھی ایک شرط لکھوائی مکہ کے کافروں نے کہ لکھو آج کے بعد مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر مدینہ جائے گا، محمد واپس کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واپس کرے گا، وہ ہمارے پاس بھیج دے گا، لیکن یہ بھی لکھو اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس مکہ آئے گا ہم محمد کو نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اے علی، تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، تم نبوت کی گود میں پلے ہو، تم نے دور جاہلیت دیکھا ہی نہیں ہے، باقی صحابہ پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تم نے تو دور جاہلیت دیکھا نہیں، محمد کی گود میں پلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ بات کرو، یہ کیسی شرطیں لکھی جا رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ صحابہ بڑے پریشان ہیں، یہ شرطیں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ، لوگوں ایک بات ذہن میں بٹھا لو، انی رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں۔ کیا معنی؟ یہاں اکثریت پڑھ لکھے لوگوں کی ہے، کیا معنی اس کا؟ جاؤ اپنے دور کے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو کیا معنی کہ انی رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں، کیا معنی اس جملے کا؟ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری ذاتی سوچ ہے۔ اے صحابہ تم پریشان ہو، ذاتی سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ صلح صحیح نہیں ہے، یہ تمہارا دماغ کہتا ہے، تمہاری ذاتی سوچ ہے، اور میں نے جو صلح نامہ لکھوایا ہے بحیثیت محمد کے نہیں، بحیثیت رسول اللہ کے لکھوایا ہے، لہذا یہ میری ذاتی سوچ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اب میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی ایک شخصیت کا نام بتاؤ، کسی ایک شخصیت کا نام بتاؤ صحابہ کرام میں سے
اہل بیت میں سے، محدثین میں سے، اولیاء کرام میں سے کسی ایک شخصیت کا نام تو بتاؤ، کسی ایک شخصیت کا نام بتاؤ کہ جس کی سوچ کو اللہ کا فیصلہ کہا جا سکے۔ ہر انسان کی سوچ اس کی ذاتی سوچ، اللہ کی پوری مخلوق میں صرف ایک ہستی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ، کہ جن کا فیصلہ، جن کی سوچ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے پیغمبر کی وہ شان بیان کرو جس میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ ایسی ہستی جو نہ پیدا ہوئی، ایسی نہ پیدا ہوگی۔ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میں شروع میں وعدہ کر چکا ہوں، چند جملے ہوں گے، اس کے بعد انتظامیہ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، لہذا آخر میں ایک بات کہوں گا، ایک بات ذہن نشین کر لو، اہل حدیثو، دیوبندیو، بریلویو، اہل تشیع، سب میرے نزدیک مسلمان ہو۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اختلاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکال دو۔ ایک بات نوٹ کر لو، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جو میں عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جو عقیدہ رکھنے لگا ہوں، میرے نزدیک جو اس عقیدے کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکال دیتا ہے۔ سوچ کر سوچنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے جس کو ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث کچھ یوں ہے، ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک سوال تھا جو میں نبی علیہ السلام سے کرنا چاہتا تھا، لیکن میری خواہش یہ تھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ نبی علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوں اور میں یہ سوال کروں۔ میں ٹوہ میں لگا رہتا، موقع کی تلاش میں رہتا، کوئی ایسا موقع ملے کہ نبی علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہوں اور وہ سوال کروں۔ ایک دن موقع مل گیا، نبی علیہ السلام اکیلے بیٹھے تھے، میں آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، حتیٰ کہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین ہو گیا، پیسے کے پتہ چلا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر سن لے، میں نے سب سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا۔ اور یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں لوگوں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی پوری مخلوق میں صرف ایک ہستی ہے جس کا جاگنا بھی دین، جس کا سونا بھی دین، جس کا اٹھنا بھی دین، جس کا بیٹھنا بھی دین، جس کی خوشی بھی دین، جس کی غمی بھی دین، جس کی زندگی کے ایک ایک پہلو دین ہے، اور وہ ہستی محمد رسول اللہ۔ اللہ کی پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، کسی انسان کے عمل کو دیکھ کر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ عمل شریعت کے مطابق ہے،
کسی کی نماز کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز شریعت کے مطابق ہے، کسی کے روزے کو دیکھ کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روزہ شریعت کے مطابق ہے، کسی کے حج کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حج شریعت کے مطابق ہے، کسی کے لباس کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لباس شریعت کے مطابق ہے، کسی کی حجامت کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں یہ حجامت شریعت کے مطابق ہے، لیکن کسی کے عمل کو شریعت نہیں کہہ سکتے۔ پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں بلکہ خود شریعت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کی شان ہے، کوئی ہے؟ اور میں تمام کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ مخاطب کر رہا ہوں، اہل حدیثوں کو بھی، کوئی ہے پیغمبر کے علاوہ کوئی ہے کہ جس کے عمل کو شریعت کہیں؟ دیوبندیوں تم بتاؤ، کوئی ہے تمہارے نزدیک؟ کوئی ہے بتاؤ جس کا عمل شریعت ہو؟ ایک ہے شریعت، ایک ہے شریعت کے مطابق۔ شریعت کے مطابق تو عمل ہے، آپ بتا سکتے ہیں، کسی ہستی کا نام بتائیں جس کا عمل خود شریعت ہو؟ کوئی ہے؟ بریلویوں تم بتاؤ، اہل تشیع تم بتاؤ، کوئی ہے جس کا عمل شریعت ہو؟ نہیں، صرف ایک ہستی ہے جس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے بلکہ خود شریعت ہے، اور وہ آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ۔ اے ابو ذر، میں نے خواب دیکھا، خواب تو میں نے کہا کہ پیغمبر کا خواب بھی دین، پیغمبر کا خواب بھی دین۔ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے کیا دیکھا؟ دو فرشتے آتے ہیں اور ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتا ہے، ایک فرشتہ زمین پر اتر آتا ہے۔ جو فرشتہ زمین پر اتر آتا ہے اس کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ یہ خواب ہے کن کا؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ اب جو فرشتہ درمیان میں رکا ہوا تھا اس نے اس فرشتے کو آواز دے کر کہا، زن ہو بے رجلن، زن ہو بے رجلن، اس آدمی کا ذرا وزن کرو۔ اس نے کہا کس طرح وزن کروں؟ کہا اس کو ایک ترازو کے پلڑے میں بٹھا دو، دوسرے پلڑے میں ایک اور آدمی بٹھا دو، موٹا تگڑا طاقتور صحت مند، دیکھو وزن کس کا ہے۔ فوزنت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فرشتے نے میرا وزن کیا، میرے مقابلے میں ایک لہیم شہیم مضبوط انسان بٹھایا، وزن کیا تو میرا وزن بھاری ہو گیا۔ اس فرشتے نے کہا زن ہو بے عشرن، ایسا کر اس کے مقابلے میں 10 آدمی بٹھا رہے، اس آدمی کے مقابلے میں 10 آدمی بٹھا رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فوزنت بے عشرن، اس فرشتے نے میرے مقابلے میں 10 آدمی بٹھائے، وزن کیا تو میرا وزن پھر بھی بھاری نکلا۔ اس فرشتے نے کہا زن ہو بے میاتن، ایسا کر اس آدمی کے مقابلے میں 100 آدمی بٹھا۔ فوزنت بے میاتن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فرشتے نے میرے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں 100 آدمی بٹھا دیے، وزن کیا، میرا وزن پھر بھی بھاری نکلا۔ اس فرشتے نے کہا بس کر، بس کر، اس کو مت تول، مت اس کا وزن کر۔ لو وزنتہ بے امتہ لرجہ، اگر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں بٹھا دو تب بھی محمد کا وزن بھاری نکلے گا۔ لوگوں، جس طرح اللہ کی پوری مخلوق میں میرے پیغمبر کی ذات کا وزن نہیں کیا جا سکتا، چاہے سب کو بٹھائیں پھر بھی میرے پیغمبر کا وزن بھاری ہے، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح پیغمبر کی ذات پوری کائنات میں وزن میں بھاری ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کی بات بھی پوری کائنات کے لوگوں کی باتوں سے بھاری ہے۔
نہ میرے پیغمبر کی ذات کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ میرے پیغمبر کی بات کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اللہ کی پوری مخلوق میں اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ۔ نہ میرے پیغمبر کی ذات کا وزن کیا جا سکتا ہے، نہ بات کا وزن کیا جاتا ہے۔ جو میرے پیغمبر کی ذات کا وزن کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے، جو میری پیغمبر کی بات کا وزن کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے۔ اللہ گستاخی سے بچائے اور پیغمبر کی اتباع نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، دعاؤں کی بہت ساری درخواستیں آئی ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اللہ کی تعریفات کی جائے، اس کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد جو دعائیں مانگنی ہیں وہ مانگنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہماری تیرے آگے درخواست ہے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کسی اور سے مانگنا ہمیں نہیں آتا۔ اے اللہ، ہمارے جتنے دینی بھائی، ہماری جتنی دینی بہنیں جو بھی ایمان پر اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ، بہن، بھائی، دوست، احباب جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں عزت عطا فرما، اے اللہ انہیں عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے آج پوری دنیا کا کفر متحد ہو چکا ہے، پوری دنیا کا کفر، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ اے اللہ اسلام کو، اہل اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کا کفر متحد ہو چکا ہے۔ اے اللہ ان کے مقابلے میں اہل اسلام کو بھی اتحاد نصیب فرما، عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی